جی الحمدللہ جی آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 سے 110 تک کا احاطہ کیا شکیل زاہد صاحب نے. اس کے ترجمے سے ہمیں روشناس کرایا اور اس کے جو اہم پوائنٹس تھے اس کی تفصیل بھی بڑی آسان طریقے سے انہوں نے بتائی. تو اس میں تو وہی سلسلہ جو غزوہ تبوک کے حوالے سے جو ہے اسی کا بیان تھا، اور اس میں بہت ساری چیزیں ضمنی طور پر بھی آئیں اور توبہ اور صدقہ کے حوالے سے بھی اس میں بڑی اچھی آپ نے طریقے سے وضاحت کر دی کہ یہ جو صدقہ ہے یہ ہمارے جو مال ہے اس کی بال کچیل ہے اور اس کو پاک صاف کرتا ہے. اور پھر آپ نے جو ہے وہاں پہ دیگر جو واقعات تھے اس میں ابو عامر جو ایک شخص تھا جو کہ بیسیکلی عیسائی ہو گیا تھا، اور وہ جو سازشیں کرتا رہا اس کے حوالے سے بات ہوئی. اور پھر جو ایک مسجد قباء کے پہلو میں ایک تعمیر اس نے پھر کروائی مسجد زرار کے نام سے، جہاں پہ مسلمانوں کے خلاف مدینہ منورہ میں سازشیں ہوتی تھیں. تو یہ ساری باتیں اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ آ گئی ہیں. یہ جو مسجد تھی کہ آپ نے بتایا کہ یہ مسجد بعد میں گرا دی گئی اور جلا دی گئی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دور میں یہ واقعہ ہوا جی، اس کو گرانے کا اور جلانے کا؟ ہاں جی بالکل. یہ جو ہے یہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ، تو جو پہلے چند ایک کام ہوئے ہیں ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا. صحیح ہے جی. اچھا سر، یہ ایک چھوٹی سی چیز اور پوچھنی تھی کہ بعض اوقات جب شہر آج کل کے دور میں جب شہر جو ہیں وہ ان میں وہ ایکسپینڈ ہو رہے ہوتے ہیں، بڑھ رہے ہوتے ہیں، یا ان کے اندر کچھ انفراسٹرکچر بن رہا ہوتا ہے، سڑکیں بن رہی ہوتی ہیں، تو کچھ مساجد جو ہیں نا وہ آتی ہیں جو کہ جو لگتا یہ ہے کہ شاید وہ رکاوٹ بن رہی ہے اس سڑک کو چوڑا کرنے میں، وہاں پل بنانے میں. تو پھر ایسا دیکھا گیا ہے کہ پھر وہ کچھ مساجد کو شہید بھی کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. تو یہ ہے تو ضمناً سوال، آج کے ٹاپک سے اس کا اتنا تعلق تو نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ مطلب کوئی کنسنسس ہے یا کیا ہدایات ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اگر اس طرح سے کچھ ہو جائے، مسجد ایسی آ جائے؟ دیکھیے مسجد جو ہے نا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک عبادت کی جگہ موجود ہونی چاہیے. وہ مسجد جو ہے وہ ایک پلیس اے پر موجود ہے، اور جو ہے وہ پلیس اے سے جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ سڑک بننی اتنی چوڑی ہونی ہے یا جو ہے وہ وہاں پہ کوئی پل بننا ہے، تو اب وہ درمیان میں آ گئی ہے. اگر تو ایسی صورتحال ہے کہ وہاں پہ اس مسجد کے سوا کوئی اور مسجد نہیں ہے، تو اس کو شہید کر کے اور جو ہے نا سائڈ کے اوپر ایک اور مسجد بنا دی جائے. یعنی جو شہید کرے وہی جو ہے وہ یہ اس کا بوجھ اٹھا لے اور ایک اور مسجد بنا کر انہیں دے دے. اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں لاہور شہر کے اندر موجود ہیں. جو فیروز پور روڈ ہے وہاں پر جو شمع سینما کا چوک ہے وہاں پہ اس طرح کی ایک مسجد کو جب وہ شہید کیا گیا تھا، پروبیبلی یہ جب بن رہی تھی یہ میٹرو والا، تو جو ہے وہ ایک نئی مسجد بنا کے دے دی. اسی طرح یہ جو رائیونڈ روڈ ہے جب یہ چوڑی ہو رہی تھی تو بھی درمیان میں آ گئی تھی، تو وہ سائڈ پہ کر کے بنا دی گئی. اگر ایسی صورتحال ہے کہ وہاں پہلے سے اب جو میں نے کہا کہ یہاں تو چپے چپے پہ مساجد ہیں، تو اگر وہاں جو ہے وہ کوئی اور مسجد موجود ہے تو جو ہے وہ پھر دوبارہ سے اس کو بنانے کی میرا نہیں خیال کہ کوئی ضرورت ہے. اب لوگ جو ہے وہ اس دوسری والی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں. وہ بیسک رول ہم نے پڑھ لیا ہے کہ جو ہے وہ مساجد کے اندر جو ہے وہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک مسجد ہو جس کے اندر جو ہے وہ بڑی جماعت ہو، نہ کہ جو ہے وہ 2-3 مساجد کے اندر چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوں. تو اس طرح سے جو ہے وہ
ہمیں چاہیے ہے کہ لوگ اس کے مطابق نماز جو ہے نا وہ ادا کر لیں اور وہ مسجد گرا دی جائے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج جتنی بڑی مسجد نبی ہے یہ پورا اس وقت جو ہے وہ شہر مدینہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو جو شخص جو ہے وہ آپ میں سے ماشاءاللہ میں خلا ساری جا چکے ہیں وہاں پہ, تو آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک گیٹ سے داخل ہوں, مثلا جو اینڈ پہ گیٹ ہے اس کا باب فہد جو ہے, اس در سے داخل ہوں تو وہ والے حصہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد ہوا کرتی تھی وہ بہت زیادہ فاصلے پر تھا, لیکن لوگ جایا کرتے تھے. جو اس اینڈ پہ رہا کرتے تھے وہ بھی اسی مسجد میں جاتے تھے, اور کوئی مسجد نہیں ہوتی تھی. اور میں نے کہا وہ جو دوسری مسجد تھی وہ مسجد قباء تھی جو 3 میل کے فاصلے پر تھی. مدینہ منورہ سے بھی یعنی مسجد نبی سے آپ سمجھ لیں 3 میل کے فاصلے پر تھی. تو اتنے فاصلے کے اوپر جو ہے وہ مساجد موجود ہوتی تھی. تو اب جو ہے وہ ایسی صورتحال اگر ہے کہ وہاں پہ کوئی اور مسجد نہیں ہے تو پھر بنا دینی چاہیے, ادروائز جو ہے وہ پھر دوسری مسجد سے کام چلا لیں. لیکن جو ہے یہ سمجھنا کہ جی چونکہ یہاں مسجد بن گئی ہے اب نہ یہاں سڑک بن سکتی ہے نہ یہاں کچھ اور ہو سکتا ہے, یہ جدید مسلمانوں کی سوچ ہے. یہ پریگمیٹک اور پریکٹیکل سوچ نہیں ہے. شکریہ شکیل صاحب. پارٹیسپینٹس میں سوال کسی کا ہے جی لیکچر کے حوالے سے یا ضمناً, تو وہ پلیز پوچھ سکتے ہیں جناب. جی وحید صاحب, رانا صاحب ہیں, اعظم صاحب, فاروق صاحب, کوئی سوال آپ کے ذہن میں کوئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں پلیز. میرا ایک سوال ہے سر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد نبوی کے ارد گرد بھی بہت ساری مساجد بنی جو کہ مختلف صحابہ کے نام سے ہیں اور مختلف جو بزرگ ہیں بعد والے انہوں نے بنائی, تو وہ پھر ان کو ہم کیسے وہ کریں گے؟ ہاں وہ دیکھیے وہ اب ہم ان کو آج دیکھتے ہیں نا تو وہ ہمیں لگتا ہے وہ مسجد نبی کے پاس ہے, لیکن اس زمانے میں وہ مسجد نبی کے پاس نہیں ہوتی تھی, وہ کافی فاصلے پر تھی. مسجد علی ہے ایک, ٹھیک ہے. اب جو ہے جو موجودہ مسجد نبی ہے وہ اس سے پروببلی 2 فرلانگ کے فاصلے پر ہوگی. لیکن جو ہے آپ وہ زمانہ دیکھیں جب وہ مسجد کا صرف وہ حصہ موجود تھا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, تو پھر وہ اسے بہت زیادہ فاصلے پر ہے. تو جب مدینہ منورہ جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوا اور اس ڈائریکشن میں چلا گیا تو وہاں پر جو ہے وہ پھر اب وہ مسجد نبی جو ہے وہ زیادہ دور ہو گئی. تو جب وہ زیادہ دور ہو گئی اور پھر وہاں پہ جانا جو ہے وہ بارش میں اور سردی میں اور اس طرح سے جو ہے وہ مشکل ہو گیا, تو پھر جو ہے ایک چھوٹی مسجد وہ مسجد علی کے نام سے یا اس طرح کی دوسری مساجد وہاں بنی ہے, تو وہ اس کی ایکسپینشن کے ساتھ بنی ہے. لیکن جو ہے وہ والی صورتحال اس زمانے کو اگر کے حساب سے آپ دیکھیں تو وہ واقعی فاصلے پر تھی. لیکن جو ہے وہ اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ ہمیں زیادہ قریب محسوس ہوتی ہیں, لیکن وہ زمانے میں قریب نہیں ہوتی تھی. شکیل صاحب یہ جو اب یہ فنکشنل ہے مسجد, یعنی مسجد علی یا مسجد عمر اس طرح جو چھوٹی مسجدیں ہیں, کیا یہ فنکشنل ہیں اب؟ آئی ڈونٹ نو, میں نے نہیں دیکھا, مجھے نہیں معلوم, کیونکہ مسجد علی تو بالکل ہی پاس ہے. آئی ڈونٹ نو وہ فنکشنل ہے کہ نہیں, میں نے وہاں پہ کبھی پریکٹیکلی میرا نہیں خیال کہ وہ ہوں گی بھی فنکشنل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ مسجد نبی کے اتنے قریب ہیں, اب تو مسجد نبی بالکل اس کے قریب آ گئی ہے نا, اور ہر شخص کو پتا ہے کہ یہاں نماز پڑھیں گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا, تو جو ہے وہ بہت ہی کوئی مجبوری ہوگا تو وہ وہاں نہیں جائے گا جو اس کے بالکل پاس ہی موجود ہے. تو وہ لوگ پھر پریفر یہ کریں گے کہ وہ جو ہے وہ مسجد نبی میں جا کے نماز پڑھے. بہتر جی. اور پارٹیسپینٹ میں کوئی سوال؟ وہی صاحب آپ کا سوال شاید آ رہا ہے, وہ آنا چاہتا ہے, پلیز وہ پوچھ لیں.
جی اعظم بھائی، عارف بھای، سوال نہیں ہے تو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے ابھی ایک مدینہ کی مسجد نبوی، یہ بی بی سی پہ ایک ہے، یعنی کہ آج کا آرٹیکل آیا مٹی کے کمرے سے دنیا کی دوسری بڑی مسجد تک، تو گروپ میں شیئر کیا اگر دوست اس کو پڑھنا چاہیں تو. اور دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ میں اس پہ آپ کا کمنٹ چاہتا تھا کہ پاکستان میں پنجاب اور سندھ میں جماعت احمدیہ کی عبادت گاہوں پر حملوں میں تیزی، یہ ایک منظم مہم لگتی ہے. تو اب یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ مناسب ہے کہ کسی کی بھی عبادت گاہ، اگر وہ مسجد، اب تو خیر وہ لکھتے بھی نہیں ہے کہ ان پر یہ اٹیک اس طرح کے ہوں. ہم تو ان کو جو ہے نا انٹرنیشنلی ہم جو ہے نا ان کو سپورٹ کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں کر کے کہ وہ آسانی سے کہیں بھی ریفیوجی سٹیٹس کلیم کریں، ازائلم لیں اور جائیں اور اسٹرانگ ہوں باہر جا کے. ہاں دیکھیے، میں آئی ایگری کہ جو ہے کوئی بھی شخص ہو، اب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ جی جو احمدی ہیں یا وہ جو قادیانی ہیں وہ کافر قرار دیے جا چکے ہیں. تو آپ جو ہے وہ اب جو بھی ان کی عبادت گاہ ہے، جس کو وہ کسی زمانے میں وہ اس کو مسجد کہتے تھے، اگر وہ خود سے مسجد کہتے بھی تھے تو بھی جو ہے نا ہم تو اس کو مسجد نہیں مانتے تھے، تو اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کرنا اور اس کو گرا دینا، تو یہ بہت ہی میرا خیال ہے غلط کام ہے. کوئی کسی کو بھی، نہ ہندوؤں کا مندر، چاہے وہ عیسائیوں کا گرجا گھر ہو، کوئی بھی ہو، وہ چاہے وہ وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے یا جو بھی ہو رہا ہے، ہمیں تو حکم یہ ہے کہ جو بھی غیر مسلم ہے، اب یہ ڈکلیئر ہو چکا ہے کہ احمدی جو ہے یا وہ قادیانی غیر مسلم ہے، تو ان کو جو ہے وہ اجازت ہے، وہ جو بھی اپنی عبادت جس طرح کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. لیکن جو ہے وہ ہم نے ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے اور پھر جو ہے وہ خواہ میں ان کے لیے جو ہے وہ ایک ہمدردی ساری دنیا میں جو ہے وہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں. یہ انفارچونیٹلی وہ ہے ہماری یعنی بغیر بصیرت کے جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ ان میں سے ایک ہے کہ اگر ہم نے اتنی زیادہ جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے کام نہ کیے ہوتے تو وہ گم ہو جاتے، جیسے کہ دوسرے چھوٹے چھوٹے یہاں پہ وہ موجود ہیں، یعنی مائنورٹیز موجود ہیں، وہ بھی گم ہو جاتی. لیکن جو ہے وہ ہم نے ان کو ان کا اتنا بڑا ہوا کھڑا کر دیا. کسی زمانے میں یہ ہوا ہوتا تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک باقاعدہ مہم چلی، علماء اکرام نے ان کے خلاف جو ہے وہ ایک مہم چلائی، اور جو ہے وہ پھر اپنا جو ہے وہ ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ غیر مسلم ہے. وہاں جا کے جو ہے وہ اب مسئلہ ختم ہو گیا ہے، اور ان کو جو ہے وہ اب جو بھی عبادت جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، جس طرح بھی کرنا چاہتے ہیں. ان کے اوپر اس طرح حملے کرنا اور ان کو ایک الگ سے جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دینا کہ جناب ہم جو ہے وہ بالکل کسی کو بھی برداشت نہیں کرتے، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی حکمت والا کام نہیں ہے. اب دیکھا جائے تو یعنی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو ہندو ہے وہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتا، اس کو اس کی جو ہے نا وہ ہم اس کے اوپر ہمیں اتنی پریشانی نہیں ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی یہ فلانی چیز جو ہے یہ کافر نے بنائی ہے، عیسائی نے بنائی ہے، یہودی نے بنائی ہے تو ٹھیک ہے، احمدی نے بنائی ہے تو وہ اس کو کھانا حرام ہے. تو وہ اگر حرام اس کا بھی ہے تو پھر اس باقی چیزیں جو ہندو والا حرام بھی ہے اور عیسائی والا بھی حرام ہے. تو اس کو الگ سے وہ کر دینے سے جو ہے وہ ہمارا ہی نقصان ہو رہا ہے. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم جو ہے وہ ان کو کافر قرار دے کر اور جو ہے وہ ان کو وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ خود ہی گم ہو جاتے. لیکن اب ہم نے ان کو جو ہے بنا کے کھڑا کر دیا ہے، تو اب جو ہے وہ ساری دنیا ان کے ساتھ مل جاتی ہے پھر. جی
میرا خیال ہے سوال جواب کا سلسلہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں. مزید لگتا ہے کوئی سوال نہیں ہے. کیوں جی میں لاسٹ ٹائم پوچھ لیتا ہوں, کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. جی ٹھیک ہے سر. چلیں سر, بہت شکریہ جی. آج کا سلسلہ ختم کرتے ہیں سوال جواب کا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 سے 110 کے حوالے سے جو تھے, تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی اور آسان طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جی آمین. السلام علیکم. آمین. وعلیکم السلام.